رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم عرفنی نفسک فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم صلوات بر محمد وآل محمد۔ پھر بھی اپنی زبان کو معطر فرماؤ، نال صلوات دیں۔ اپنے گناہان دی بخشش واسطے صلوات پڑھو محمد۔ تمام پریشان حالان دی پریشانی دی دوری واسطے صلوات پڑھو محمد وآل محمد۔ تمام مریضان دی شفا یابی واسطے صلوات پڑھو محمد وآل محمد۔ بالخصوص جنہیں مریضان نے سارے ذمہ دعائیں لائن، بلخص انہاں دی شفا یابی واسطے صلوات پڑھو محمد وآل محمد۔ انہاں وچ بھی خاص طور تے سارے برادر عزیز زوار مشتاق حسین دی صحت یابی واسطے صلوات پڑھو محمد وآل محمد دے صدقے۔ سارے بزرگ زوار غلام اکبر دی شفا یابی واسطے صلوات پڑھو محمد وآل محمد۔ میرے سامنے عزیز سید علی شاہ صاحب دا بیٹا انہاں آنے ہیں، میں گواہ کہ مجلس پڑھنی نے تو میرے واسطے دعا کرائے، مالک میں شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائے۔ تکلیف ہے جو تکلیف بھی ہے مالک انہاں دی دور فرمائے، انہاں دی تکلیف دی شفا یابی واسطے صلوات پڑھو محمد وآل محمد۔ تمام مرحومین دی بخشش و بلندی درجات واسطے صلوات پڑھو محمد وآل محمد۔ اس آستان قدس دے بانیانوں، متولیانوں، معاونینوں، عزاداران جو ان دنیا تو رخصت ہو گئے، تمام دی بخشش و بلندی درجات واسطے صلوات پڑھو محمد وآل محمد۔ تمام علماء و ذاکرین جو یہ مشن دی خدمت کر کر کے ان دنیا تو چلے گئے، تمام دی بخشش و بلندی درجات واسطے صلوات پڑھو محمد وآل۔ تمام شہدائے ملت جعفریہ دی بلندی درجات واسطے صلوات پڑھو محمد۔ بارہویں آقا دی آمد و سلامتی واسطے صلوات پڑھو محمد وآل محمد۔ مجلس دی قبولیت واسطے صلوات پڑھو محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال في مقام آخر ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صلوات۔ نعرہ تکبیر اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، صلوات بر محمد وآل محمد۔ اللہ جناب دی آمد
جناب دی نشست، جناب دا اکٹھ اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے اور مالک توفیق عنایت فرمائے۔ جو مقصد عزاداری ہے مالک ان دے حصول دی توفیق عنایت فرمائے۔ میں اکثر مجلسی چیو شیر جناب دی خدمت عرض کریں دارانا کہ بزرگان نے مخلص شاعر نے پیغام دیتے کہ افعال یزیدی مٹ جائیں، مظلوم سے پیدا الفت ہو، اس واسطے تیرے درد بھرے احوال سنائے جاتے ہیں۔ اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، مقصد ہی ہوئے یزیدی افعال ختم تھی ونجن، مظلوم نال محبت پیدا تھی ونجن۔ اسا کو اور کوئی مقصد نہیں، اسا تمہارے درد بھرے احوال اس واسطے سنائیں دے ہیں، دنیا کو دسیندے ہیں، بازاراں چوان کے، گلیاں چوان کے، امام بارگاہیں چبہ کے، یہ دسیندے ہیں بھئی مظلوم دے نالے ظلم تھے، صرف اس واسطے جو مظلوم آدھے ہن اللہ کو وحدہ لا شریک منو، اللہ دے رسول کو حق منو، اللہ دے رسول دے جا نشینہ دی توہین نہ کرو، انہاں دے احکام دے مطابق عمل کرو۔ ایو امام علیہ السلام اپنی وصیت اچ فرمائندے گئے کہ لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا ظالما، میں نہ نکلدا پیا نہ تو ابتری پھیلاون واسطے، نہ شر کرن واسطے، نہ ظلم کرن واسطے، نہ کہیں دا حق مارن واسطے، میں نکلدا پیا، میں صرف انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکلدا پیا اپنے نانے دی امت دی اصلاح دی خاطر، اور میں چلنا چاہنا اپنے نانے اور بابے دی سیرت تے، میں پسند کریں نا جو نیکی دا حکم دے وہاں برائیاں کن روکاں۔ یہ میرا ایک فریضہ ہے جو میں ادا کرنا ہے، امام فرمایا۔ اور ایسا کوئی اور دسائے بھئی دین جو ہے وہ چار چیزاں دے مجموعے دا نہ ہے، انہاں چار چیزاں کو انسان سمجھ کے ان دے مطابق عمل کرے چاہ، یہ بندہ بنوے سی دیندار۔ اللہ اپنے حفظ و امان اچ رکھے۔ قبلہ صاحب موجود ہیں۔ دین چار چیزاں دے مجموعے دا نہ ہے، اعتقادات، عبادات، معاملات، اخلاقیات۔ اعتقادات بھی صحیح ہو من اور نال عبادات بھی صحیح ہو من، نال معاملات بھی صحیح ہو من، یعنی لین دین صحیح ہوئے، اخلاقیات یعنی راہن سہن، ہمسائے دے حقوق۔ اللہ رحمت کرے یہ جائیں ظالم لوگاں دی حکومتاں رہین، جو احنف ابن قیس آدھے جو میں ایک دفعہ اموی حکمران دے دسترخوان تے مہمان تھیاں، میں اتاں انواع و اقسام دے کھانے آئیں، اتنے کھانے آئیں جو میں گن نم سکدا، سمجھ دے میں وہ کھانے گن نم سکدا۔ کھاندے کھاندے ایک خاصا دار چیز میرے پاسے ودھائی ہے حکمران نے، میں پوچھم جو ایک کیری شاہ ہے، وہاں کے بھیجا بھری ہوئی بدبخت دی آند رہے، ایکوں پستے دے تیل اتلایا گئے، تل کے ہون اندے وچ نمک مسالہ پا کے تواڈے سامنے رکھی گئی ہے تاکہ تساں تناول فرماؤ۔ میں سن کے آدھے رو پیا، جلے میں رونا میں کو آکے اس کو کیوں پیا رونے، وہ آکے میں کو مولا علی یاد آگئے، جو ایک دفعہ ماہ رمضان گھبرائے تو نہیں بیٹھے، ایک دفعہ ماہ رمضان یا ایک دفعہ ماہ رمضان اچ میں آقا دے کولم افطار دا وقت ہے، آقا نے ایک سرب مہر تھیلی منگوائی ہے، اور جلے وہ تھیلی منگوائی نے کھولی نے تو اندے جوان دے ستوان، میں آکے آقا مہر کیوں لائی ہوئی نے؟ آقا فرمائی اس واسطے لائی ہوئی ہم کیونکہ تھائیں حسن و حسین اندے گھیو نہ پا دے من یا زیتون نہ پا دے من۔ میں پوچھم جو آقا گھیو یا زیتون کھامن حرام ہے؟ فرمائی نہیں حرام نہیں، میں یہ پسند نہ کرے گا۔ کیوں؟
اس واسطے جو میری ریت دا کوئی غریب آدمی جیڑا ہے نہ کھا سکدا ہوئے میں کو کھاندا دیکھ کے حسرت کرے سی جو کاش میرے کو بھی ہویا. وہ حکمران آدھے جو علی دے فضائل تو واقعی یہ جائیں بیان پیا کریں جندہ انکار ممکن نہیں ہے. حاکم کو ایسا ہونا چاہیے. یہ ہمیشہ معصوم دی سیرت رہی ہے. آدھے رہن جو اساں اپنے جد دی سیرت تے چلنا چاہتے ہیں, اپنے اب دی سیرت تے چلنا چاہتے ہیں. میں اپنے عزیز کو زیادہ دیر نہ بلاواں جو میں تو بانی دی حیثیت رکھے نا, اللہ سلامت رکھنے گالیں تو بہت سارے یاد آنے. بس وہ فارسی دا شاعر کسے نے آکھے کہ اندہ کے غم دل بے تو گفتم و بے دل ترسیدہ مازردہ شوی و نسخن بسیار است. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ مجلس چیلہ میں مظلوم کربلا دے حوالے نال ہے اور مظلوم دا قافلہ 11 محرم دے دوپہراں کو روانہ تھی گیا کربلا. بھیڑ دھپتے دیکھ کے گئی ہے بھرا کو. ایک بزرگ ذاکر بڑا خوبصورت جملہ آدھا پیا, میں کو بڑا پسند آدھا پیا. بھیڑ دیکھ گئی ہے جو بھرا دھپتے ستا پیا. وہ فرمائیں دے پہن جلے واپس آئیے نا اٹھ تو لتھیے چل دی آندھی ہے بھتریجے دے کٹھے پوچھ دیئے سجادہ جان بابا بہن دور رہی. بابا جان بہن دور رہی. سجادہ کا عرض کریں دن پھپی اماں اے تھوڑے جائیں فاصلے تے تیرے بھرا دی قبر ہے. بی بی آدھی ہائیں قبر دفن تھی گئے. اجر حکم اللہ گالی دے یہ سمجھانا لے ہوں گے نا. جو دھوپتے دیکھ کے گئی ہے تے پوچھ دی پئی ہے جو دفن تھی گئے جو قبر جو پیاد ہیں دفن تھی گئے. اللہ سلامت رکھنے. یہ قافلہ بڑی مشکل نال گیا ہا. ظالمہ اون دیوار دیں دیں کو 45 میل بھئی دسائنے جو کوفہ کربلا کنے ہا. 11 دے دوپہراں کو روانہ تھے. رات کوفے دے باہوں مسجد حنانہ اچ پہنچ گئے. جلے مسجد حنانہ اچ گئے نا پڑھنا لیا دیں جو یہ قافلے کو مسجد حنانہ اچ رہایا گئے. مسجد دے دیواراں چھوٹے چھوٹے ہن. بی بیاں دے ہاتھ ہن پسے گردن بدھے ہوئے. بی بی انہاں دیواراں تے ارکان ٹیک کے آدھی آئی کوفہ تم برباد تھی ونجے ہاں میں وہ شہزادی آنجری کرے ہی کوفے شہزادی بن کے آئی ہم. میرے بابے میرے استقبال کیتا ہاں آج میں کوئی رنگی تیرے داخل ہونا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بی بیاں بھئی ارکان دیواراں تے ٹیک کے آدھی آئی اے کوفہ برباد تھی میں کدہیں تیرے شہزادی بن کے آئی ہم. آج میں کوئی رنگی داخل ہونا پوسی ویلے میرے بابے میرا استقبال کی تہا. اللہ گواہ ایڈا کمینہ دور ہا ایڈا کمینہ ماحول ہا. جلے ثانی زہرا نے وہ ماحول لٹھے نا. بی بی آدھی اماں فضا ون عمر ابن سعد کو آکھ میں کوئی بازاری جو نہ گزارے. بی بی آدھی تے نہ من لیتا. بی بی آدھی ہے کہ نہ من لینا وقت کو آنکھیں میں کو چادران دے بھی. آدھی بی بی نہ من لیتا. بی بی آدھی نہ من لیتا وقت آنکھیں سارے ہاتھ کھول لے تاکہ ایسا اپنے ہتھا نال اپنا پردہ بناؤں. جنہاں گئی ہے نا جناب فضا ون کے ولا جلے ولی ہے نا تو منہ تے پٹین دی آئی ہے. بی بی پوچھے خیر تے ہے اماں فضا. بی بی آدھی اماں فضا مر ونی میں ان کمینے کو جلے ساریاں گالیں کی تین ان آکے وانیا کھلی دی دھی کو ہون تم کوفے دی شہزادی نہیں تم ساری کہہ دینے جی میں چاہسوں گھن ویسوں. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ساریاں گالیں ساندھی پہ ہے دین دی خاطر جو دین دا تحفظ کرنا ہس دین کو بچاونا ہس. یہ سارے مسائب دیکھ کے شام تک پہنچ گئی. علامہ حسین بھائی صاحب قبلہ فرمیندے ہوندے ہیں شام دے زندانی ستی پئی ہے. ایک دفعہ علی دی تھی کہوے بی بی دے والا انچ چھوٹے چھوٹے انگلی آئین بچے دیاں. بی بی ہاتھ نہ پہ پوچھ دیئے کون ہے.
آدھی پھپھی کون ہوئے تیری بھتریجی دردہ ماری ہاں مظلوم دی تھی ہاں بی بی آدھی کیا ودی گلینی آدھی ہونے میں کو بابا جھولی چھپائی بیٹھا ہونے میں کو پیار کریں دا بیٹھا ہون میں بابے کو گلیں دی بیٹھیاں جو میں کو بابا لبدا نہیں کنتے لگا گئے میں بابے کو گلیں دی پہیاں جلے بی بی دسے جو بابا آیا بیٹھا سارے پردداران کوہرام مچے جناب سجاد بھی رنن بی بی آئی رنن یہ یزید ملعون ستا پہ آئندے غلام ہے جنہیں نا ایک حارس اندھے مونڈے اندھے گوڑے تے سر رکھ کے یہ ستا پہ جو یکا یک کمرے میں زلزلہ آئے اندھی آنکھ کھلیے پوچھ دے وہ غلام کن جو کیا ہے آدھے مظلوم دے سر پرواز کیتے چھت دے قریب گئے زندانی جو بچے روندے پہ ہن یہ سر قریب گئے پہلے زندان نمو کر کے آکھس ان بچی کو چپ کرا تے کو پتہ نہیں جو اندھے رومن نال میں کو تکلیف تھی دیئے پھر یزید کو خطاب کر کے آکھس تیرے بچے تا آرام نال نیندر کریں میرے معصومہ کو زندانی چی آرام کوئی نہیں ایک کمینہ آدھے ان کو غلام کو آدھے چاہ ون سر ون دیز غلام کو ون سجاد کو دے اے بھین کو دے وے مطا چپ کر ونجے اے غلام سر گھن کے آئے جناب سجاد اپنے بابے دا سر حدب نال گھی دے گھن کے چلے آئے زندان دے وچ سر کے آدھے معصومہ بابا ملن آئی معصومہ بھج کے آئیے جو جھک دو پانیاں دے آدھے بابا کتھے زمین تے چاہ رکھے ستاشت رمال ہٹائیس آدھی فرمائندن بابا آ گئی معصومہ بابے دے منہ تے منہ چاہ رکھے آدھی بابا میرا مہربان بابا تم کتھاں گیا ہمیں میں تے کو گلیں دی ودی ہم کون ہا ظالم جائیں تیرے حلقوم دے رگاں کٹا کیتن کون ہا ظالم جائیں میری صغر سنیج میں کو یتیم کیتے بابا میں تو کو حقلہ مرندی رہیاں بابا تیرا قاتل میرے دور لہا گھن گئے بابا میں کو تیرا قاتل تماچے مرندہ رہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ